اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک عشرے میں چند کام کرنے ہوتے ہیں جو بہت ضروری ہے۔ ایک کام جو کہ اعتکاف کا عمل ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھے ہو۔ حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں بڑی فضیلت آتی ہے کہ انسان جب اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور جو نیکی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں باقی کائنات کے اندر، ان کے برابر وہ جتنے نیکیاں ان کو ثواب ملتا ہے، اعتکاف کرنے والے کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے ایک سنت موقرہ ہے، اور بلکہ محلے والوں پر ایک واجب عمل ہے کہ اگر ایک محلے والا ایک آدمی بھی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھتا ہے تو پورے محلے والا گنہگار ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، پہلے عشرے کا، پھر دوسرے عشرے کا، پھر تیسرے عشرے کا، اور آپ علیہ السلام نے 2 عشروں کا بھی اعتکاف کیا، اور آپ علیہ السلام نے آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف کی جو وجہ یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں جو مجاہدانہ عبادتیں ہوتی تھی اور درویشی ہوتی تھی، جفا کشی ہوتی تھی، پوری جو ہے نا زندگی گزر کرنے کے لیے چند چیزیں اپنے ساتھ لے جاتے اور دشت و بیابان جنگل میں گزارتے تھے۔ اس امت کے لیے رہبانیت کا حکم نہیں ہے، لیکن اس کی ایک جھلک بتا دیا، جفا کشی کا حکم نہیں ہے کہ جفا کشی کا ایک جھلک وہ اعتکاف کی شکل میں ہے کہ انسان اپنے کاروبار، بیوی بچے، پوری کائنات سے بے خبر ہو کر اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے۔ تو گویا ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ گزشتہ امتوں کا ایک حصہ آپ کو بتایا، آپ کے لیے اتنی سختی نہیں جیسی گزشتہ امتوں کے لیے سختی تھی، اور چونکہ یہ دین کامل اور مکمل ہے، اللہ رب العزت نے جفا کشی کا ایک حصہ بھی اس میں ڈال دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ اعتکاف ایسے ہے کہ جس ایک آدمی بادشاہ کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، آخر ایک دن دروازہ کھول لیتے ہیں، بادشاہ اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ یہ بھی بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین کے در پر آ جاتے ہیں انسان، اور پڑا رہتا ہے، اور انسان اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ دوسری وجہ جو اعتکاف کی ہے، آپ علیہ السلام نے اعتکاف اس لیے کیا تھا چونکہ لیلۃ القدر کی رات خصوصاً آپ علیہ السلام کے حدیث مبارکہ سے جو ثابت ہوتی ہے وہ آخری عشرے میں